मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप खुदा के कलाम के फैलाव में हमारी इस तौर से मदद कर सकते हैं कि जब आप तक ये वीडियो पहुंचे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खुदा के कलाम की बरकत ना सिर्फ आप तक महदूद रहे बल्कि बहुत से और लोगों तक पहुंच सके और लोग नजात हासिल कर सकें, ताकि खुदा के कलाम की ये वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आइए हम खुदा के कलाम की तिलावत सुने। 118वां ज़बूर उसकी 8वीं आयत। खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। किताबे मुकद्दस दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से को पुराना अहदनामा, अहद अतीक या अहद अव्वल भी कहा जाता है। दूसरे हिस्से को नया अहदनामा, अहद जदीद या अहद दोम भी कहा जाता है। इस बात को याद रखने की जरूरत है कि अहले यहूद पुराने अहदनामे को अपनी मुकद्दस किताब जानते हैं, जिसमें पैदाइश से लेकर मलाकी तक 39 किताबें बनती हैं, और वो अपनी इस मुकद्दस किताब को कभी भी पुराना अहदनामा या अहद अतीक नहीं कहते। वो अपनी इस मुकद्दस किताब को तनख कहकर पुकारते हैं। बाइबल मुकद्दस की इन 39 किताबों को, जो पुराने अहदनामे में पाई जाती हैं, हम 5 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले हिस्से को शरीयत, तौरेत या असफार खमसा कहा जाता है, जिसमें पैदाइश से इस्तिस्ना तक पहली 5 किताबें शामिल हैं। दूसरे हिस्से को तवारीखी कुतब, हिस्टोरिकल बुक्स या तारीखी किताबें कहा जाता है, और इस हिस्से में यशवा से लेकर आस्तर तक की किताबें शामिल हैं। तीसरे हिस्से को शायरी की किताबें कहा जाता है या नस्मिया कुतब कहकर पुकारा जाता है। इस हिस्से में अय्यूब से लेकर गजलुल गजलात तक की किताबें शामिल हैं, और ये 5 किताबें हैं। चौथे हिस्से को अंबिया अकबर के सहाइफ कहकर पुकारा जाता है, और यह हिस्सा यसाया की किताब से लेकर दानियल की किताब तक है, और इसमें भी 5 किताबें शामिल हैं। पांचवा और आखिरी हिस्सा, इसे अंबिया असगर के सहाइफ कहकर पुकारा जाता है, और इसमें हौसिया से लेकर मलाकी तक की कुतब शामिल हैं। ये 12 किताबें बनती हैं, यानी कि पहले हिस्से की शरीयत की, तौरेत की 5 किताबें, तवारीखी कुतब की 12 किताबें, शायरी की 5 किताबें, और अंबिया अकबर के सहाइफ की 5 किताबें, और अंबिया असगर के सहाइफ की 12 किताबें। ये कुल 39 किताबें बनती हैं। मेरे अजीजों, आज का तलावत करता वेद शायरी की कुतब में से लिया गया है, ज़बूर की किताब में से, और ये आयत बड़ी ही मशहूर आयत है। संडे स्कूल के बच्चों को ये आयत जुबानी याद होती है। खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा करने रखने से बेहतर है। मेरे अजीजों, ज़बूर की किताब का 118वां ज़बूर बाइबल मुकद्दस का दरमियानी ज़बूर है, यानी कि बाइबल मुकद्दस के कुल 1199 अबवाब हैं। 118वें ज़बूर से पहले 594 अबवाब हैं, और 118वें ज़बूर के बाद बाइबल मुकद्दस में 594 अबवाब हैं। यह ज़बूर बाइबल मुकद्दस का दरमियानी ज़बूर, मरकजी ज़बूर है।
اور اس کی 8ویں آیت بائبل مقدس کی درمیانی آیت، مرکزی آیت ہے، خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ میرے عزیزو، 113ویں زبور سے لے کر 118ویں زبور تک ان 6 مزامیر کو مصری تمجیدی مزامیر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہودی لوگ اکثر عیدوں پر، مختلف عیدوں پر، عید فصح، عید خیام، عید خمسین، عید حنوکا اور پہلے چاند کی عید پر ان مزامیر کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ 113ویں اور 114ویں زبور کو اہل یہود فصح کھانے سے پہلے تلاوت کرتے تھے، اور 115ویں زبور سے 118ویں زبور تک یہ 4 مزامیر جو ہیں فصح کھانے کے بعد تلاوت کیے جاتے تھے۔ خداوند یسوع المسیح چونکہ یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے، یہودی قوم میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ جب فصح کھائی ہوگی تو انہوں نے فصح کھانے کے بعد جو آخری زبور تلاوت کیا ہوگا وہ 118واں زبور ہوگا، اور اس زبور کی جب یہ 8ویں آیت یسوع المسیح نے تلاوت کی ہوگی، خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے، تو بائبل کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت نے خداوند یسوع المسیح کو نہایت ہی روحانی تقویت اور قوت بخشی ہوگی، کیونکہ ذرا سوچیں آنے والے وقت میں خداوند یسوع المسیح مشکلات میں سے، پریشانیوں میں سے، مصائب میں سے گزرنے کو تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے سارے شاگرد اسے چھوڑ جائیں گے ایسے حالات کے اندر۔ صرف ایک ہی شاگرد ایسے حالات کے اندر یسوع المسیح کے ساتھ رہا، اور وہ مقدس یوحنا رسول تھا۔ یسوع المسیح نے جب اس آیت کو تلاوت کیا ہوگا تو اس آیت نے یسوع المسیح کو روحانی تقویت اور روحانی قوت عطا فرمائی ہوگی۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں ہمیں بہت سے ایسے کردار ملتے ہیں جنہوں نے خداوند پر توکل کیا اور خدا نے انہیں برکت، سرفرازی بخشی، خدا نے انہیں سرفراز کیا۔ میرے عزیزو، مقدس ایلیا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ مقدس ایلیا خدا کا بندہ ہے، اور وہ مشکلات میں ہے، وہ ایسے حالات میں ہے کہ جب سب نبیوں کو پکڑ کر قتل کیا جا رہا ہے، ایسے حالات کے اندر وہ چھپ جاتا ہے، قریت کے نالے کے پاس چلا جاتا ہے، اور خدا اسے وہاں پر محفوظ رکھتا ہے۔ ذرا سوچیں، غور کریں کہ خدا کس طرح سے مقدس ایلیا کو وہاں پر خوراک پہنچاتا تھا۔ خدا کووں کے ذریعہ سے خوراک ایلیا کو پہنچا رہا ہے۔ ایلیا کو کوے خوراک پہنچا رہے ہیں، جو ناممکن بات ہے۔ ذرا سوچیں کہ کس طرح سے کوے دوسرے لوگوں سے روٹی کو چھینتے ہوں گے، گوشت کو چھینتے ہوں گے، اور وہ خدا کے ممسوح، خدا کے بندہ مقدس ایلیا کو جا کر وہ روٹی پہنچاتے ہوں گے۔ یہ سب خدا پر توکل کرنے کا نتیجہ تھا۔ مقدس ایلیا نے خداوند پر توکل رکھا، اور خداوند نے اسے محفوظ رکھا، خداوند نے اس کی پروردگاری کی، خداوند نے اسے زندہ رکھا۔ بائبل مقدس میں ایک اور بہت خوبصورت کردار ہے، دانییل کا کردار، کہ بابل کی اسیری کے دوران وہاں پر دانییل کو سرفرازی دی گئی، خدا نے اسے وہاں پر بھی سرفراز کیا،
اور ایسے حالات کے اندر دانیل کے مخالفین اس کے خلاف سازش کرتے ہیں، لیکن دانیل اپنے زندہ خدا کی پرستش کرتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، اور وہ اپنے خدا کی عبادت سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹا۔ اسے خدا کی عبادت کرنے کے نتیجہ میں شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا، لیکن اس نے خدا پر توکل رکھا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خدا پر توکل رکھنے کے وسیلہ سے خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ خدا نے اپنے بندہ دانیال کی مدد کے لیے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا آج بھی وہی خدا ہے، کیونکہ خداوند کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ جو ایلیا کی پروردگاری کر سکتا ہے، جو مقدس دانیال کی مدد کر سکتا ہے، اسے شیروں سے چھڑا سکتا ہے، بچا سکتا ہے، آج بھی جو لوگ خداوند پر توکل رکھتے ہیں، خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ انہیں ہر طرح کی آزمائشوں سے، مصائب سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے چھٹکارا اور رہائی عطا فرماتا ہے۔ جو چیلنج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، کیا آپ خداوند پر توکل رکھتے ہیں یا کسی انسان پر یا اپنے ارد گرد بسنے والے دوسرے لوگوں پر توکل رکھتے ہیں؟ میرے عزیزو، ذرا سوچیں، آج سے خداوند پر توکل رکھنا سیکھ لیں۔ خداوند آپ کو برکت بخشے گا۔ گاڈ بلیس یو۔